قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ دلوں سے نفاق کو نکالے اور آپس میں جوڑ پیدا کرے۔ کتنے بڑے بڑے اختلافات مٹائے ہیں قرآن نے آ کر۔ عرب کی سرزمین پر ہر جگہ ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر تھے لوگ، اور یلغار تھی، پوری طاقت کا استعمال ہوتا تھا۔ اور آج کی جنگ تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تو توپ گولہ بارود کا زمانہ ہے۔ اس وقت تیر اندازی ہوتی تھی اور دوسری طاقتیں تھیں، دوسرے انداز تھے، دوسرے فنون تھے، ان سے جنگ کرتے تھے، لیکن مرنے مارنے پر کمپٹیشن ہوتا تھا۔ یہ قرآن کی مہربانی، قرآن کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ان بدھوؤں کو، ان جنگجوؤں کو جو جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے، ان کو جوڑا، ان کے اندر محبت پیدا کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ دشمن تھے، كُنتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، عدو تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی، قریب کر دیا۔ آج مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی عبادت زیادہ ہوتی ہے اب بھی مسجدوں میں۔ قرآن یعنی قرات جسے کہتے ہیں، تلاوت جسے کہتے ہیں۔ رکوع میں کتنا وقت لگتا ہے، سجدے میں کتنا وقت لگتا ہے، سارے ان ارکان کا وقت آپ ایک جگہ جوڑ دیں، اس کو جمع کر لیں اور قرات کا وقت مقرر کر لیں 4 رکعتوں کا، تو قرات کا وقت زیادہ ہوگا۔ پڑھنے پڑھانے کا یہ ہم پر ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بدل دیا، ہمارے روح میں انقلاب پیدا کر دیا، ہمارے اندر دلوں کے اندر جوڑ پیدا کر دیا۔ سب بندی یہی ہے کہ محبت سے ملو، جڑو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ وقال تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جو نہ تھے راہ پر وہ ہادی بن گئے، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ جو نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، صوت کہتے ہیں آواز کو، ہدایت پہنچانے والے کی آواز تھی وہ یا کڑکا تھا، زلزلہ تھا کوئی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی زمین ساری ہلا دی۔ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے۔ قریب آ جائیے، جگہ کیوں چھوڑ دی، کیا بات، فرشتوں کے لیے یا جنات کے لیے؟ جنات کو بیٹھ جائیں کہیں بھی جگہ پا لیں گے، وہ کہیں کہ مل جائے گا ان کو جگہ، وہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیں گے، پھر بھی جگہ ان کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ایسی محفلوں میں جنات بھی آ جاتے ہیں ویسے، اگرچہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، ہاں، مسجود ملائکہ بنایا ہے، دیکھیے فرشتوں کا مسجود بنا دیا، خود مسجود ہے، مجھے سجدہ کرے گی پوری دنیا، پوری کائنات، پورا عالم، لیکن انسان کو بھی مسجود بنا دیا۔ سجدہ ریز ہو گئے فرشتے جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، کیا آگے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اور
حضرت انسان کو ساری کائنات پہ، ساری مخلوقات پہ 18,000 مخلوقات ہیں، ان سب پہ شرفیت بخشی ہے، ان سب سے افضلیت بخشی ہے سب پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، قرآن کہتا ہے بھی، قرآن کی زبانی ہم سنیں، قرآن ہمیں کیا کیا دیتا ہے، قرآن کس کس محاذ پر ہمیں تیار کرتا ہے، ہماری استعداد بناتا ہے، ہمارے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے، ہماری نالج بڑھاتا ہے۔ ہم اس بات پر کبھی توجہ نہیں دیتے، ہم لائبریری کو کھنگالتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مختلف مفسرین جو تفسیر کرنے والے ہیں ان کی تفسیریں تلاش کریں، ترجمہ کرنے والوں کے تراجم تلاش کریں اور پڑھیں، اپنے دل کو منور کریں، باغباب کریں۔ قرآن کے بارے میں اللہ خود اپنے کلام میں فرماتا ہے، اپنے کلام کے بارے میں خود کلام فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ عمدہ ترین نصیحت ہے قرآن، اعلیٰ درجے کا شفا نامہ ہے، نسخہ شفا ہے اور سراپا رحمت ہے، رحمت سے بھرا ہوا چشمہ ہے، ہدایت کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ رمضان کریم میں ہی وہ باقی کتابیں بھی جو 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے نزول کا زمانہ بھی، موسم بھی رمضان مبارک ہے، لیکن ان سب کتابوں کی امام کتاب، سردار کتاب، افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ بولیے زبان سے، قرآن کریم، قرآن حکیم، کتاب مبین۔ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو نازل کیا تو اس کی زبان بھی عربی رکھی، عرب کی زبان عربی تھی، اس لیے اسی زبان میں اور اسی لینگویج میں قرآن کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کو کہانت کہتے ہو، تم اس کو شعر کہتے ہو، تم اس کو سحر کہتے ہو، جادو کہتے ہو۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ ہے، گھڑا ہوا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے کسی انسان کا، تو تمہیں تو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، لاؤ اس کی برابر کی کوئی صورت، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کا بنا کر لاؤ۔ سارا عرب قاصر رہا، عاجز رہا، سورہ کوثر طویل مدت تک کعبے پہ لٹکی رہی، سورہ کوثر، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ اس جیسا کلام اور اس کی مثال اور مثیل میں کوئی پیش کر سکے۔ کسی نے اگر جرت بھی کی تو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کے بارے میں، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہوتا ہے، کتنی مذاق بھری بات تھی۔ قرآن کے مقابلے میں القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ کے مقابلے میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل کیا ہے؟ سورہ قاریہ ایک قیامت خیز منظر کا بیان ہے، دلوں کو دہلا دینے والے زمانے کا ذکر ہے اس میں، اور کہا گیا کہ وہ آگ کی چنگاری کی طرح انسان بکھر جائیں گے، وہ دن ہوگا، وہ قاریہ ہوگا، وہ کڑکا ہوگا، وہ آواز ہوگی، وہ دھماکہ ہوگا۔ سورہ قاریہ میں اس کا ذکر ہے، اور وہ بنانے والا جو کلام لایا الفیل ملفیل، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی آدمی سورج کو دیا دکھا رہا ہو، اور وہ بھی نہیں۔ بہرحال آج تک قرآن حکیم کا یہ اعجاز اور یہ اس کا امتیاز قیامت تک باقی رہے گا، آج بھی باقی ہے، کہ اس کی برابر کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، احسان ہے کہ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں قاری قرآن کریم پڑھ کر کے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، رحمتوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نوازنے کے لیے آتا ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا۔ ارتقا کہتے ہیں جتنی بھی حد ہو ان حدوں کو پار کرتے ہوئے بڑھتا چلا جا۔ اور 10 خاندانوں کو بخشوانے کا کام حافظ قرآن کرے گا، سر پہ تاج باندھا جائے گا اس کے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے، جہاں ہم دنیا کی تعلیمات پر ہم توجہ دیتے ہیں وہاں ہم قرآن کریم، قرآن مقدس سے بھی اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے بچوں کو اسے سرفراز کریں، اور نہ صرف بچوں کو بلکہ صفہ مسجد نبوی کا جو مدرسہ ہے صفہ، وہاں پڑھنے والوں کی عمر نہیں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی عمر کے لوگ صحابہ کرام وہاں زیر تعلیم تھے، ایجوکیشن لیتے تھے، پڑھتے تھے اس میں بیٹھ کر کے، انہیں شرم، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ایمان لاتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے اور دین سیکھتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یوں نہیں کہا گیا حدیث میں سب سے بہترین درجہ اس شخص کا قرار دیا گیا کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی آخر الزماں آقا و مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ رتبہ تھا کہ آپ کو معلم بنا کے بھیجا گیا، انما بعثت معلما، میں معلم ہوں، ٹیچر ہوں۔ آپ امی تھے اس وقت جب آپ کو پڑھایا نہیں گیا تھا۔ سورہ اقرا جب نازل نہیں ہوئی تھی غار حرا میں، سورہ علق جب نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے آپ امی تھی، لیکن آپ کا پڑھانے والا خالق دو جہاں تھا، خالق کائنات تھا۔ آپ کے استاد اللہ رب العزت ڈائریکٹ تھے، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں تھا۔ آپ نے کسی کو اپنا شرف تلمس کسی کے سامنے طے نہیں کی، دنیا کے سامنے۔ آپ کا ڈائریکٹ رشتہ اللہ رب العزت سے تھا، خالق و مالک سے تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سورہ نجم میں، ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، جو فرماتے تھے وہ وحی ہوتا تھا، جو آپ بولتے تھے وہ وحی ہوتا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، جبریل امین، روح الامین، روح القدس کے ساتھ دور ہوا کرتا تھا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں پڑھتے تھے، اور فرشتے کے ساتھ جو سب سے سارے فرشتوں کے سردار تھے ان کے ساتھ مل کر کے دور کرا کرتے تھے۔ آج بھی قرآن پڑھنے والا، سننے والا، سنانے والا آپس میں دور کرتے ہیں، اور ہم سب ان کی اس محنت پر شریک ہوتے ہیں، پیچھے سننے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی ان سے جڑ جاتا ہے، اور ان کا رشتہ معلم انسانیت رہبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، ہمارا ایسے رشتہ جڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم سے، قرآن حکیم سے، ایک ایک آیت سے ہمیں اپنے رابطہ کرنا ہے، اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں، قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، ان کا تعلق منافقین سے ہوتا ہے۔ وہ منافقین ہوا کرتے تھے، وہ کفار ہوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب وہ قرآن پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں تو کافر کہتے تھے کہ سنو مت، ان کے درمیان میں شور و غل کرو تاکہ یہ بھی نہ سن سکیں، ان کے کانوں تک آواز نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس میں جادوئی صفت ہے۔ قرآن نے تو صحابہ کرام، میں نے بتایا کہ وہ کس دنیا میں جیتے تھے، ان کا معاشرہ کیا تھا، ان کا سماج کیا تھا، ان کے اخلاقیات کیا تھے، ان کی عورتوں کا کیا حال تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، یعنی کہ احکامات الہی نازل ہوئے، قانون اور دستور نازل ہوا،
تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے میں دیر نہیں لگائی، چینج کر لیا اور سمیعنا و اطعنا، اے اللہ جو تو نے کہا ہم نے اس کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ لیکن اس وقت منافقین ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے منافق یعنی کہ دوغلے، منافق کا مطلب ہے دوغلے، دو رخے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ وہ کیا کرتے تھے آپس میں؟ وہ کہتے تھے سمیعنا، ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں، وعصینا، ہم مانیں گے نہیں۔ یہ آہستہ کہتے تھے، سمیعنا زور سے کہتے تھے اور عصینا آہستہ کہتے تھے۔ آج جو قوم، جو لوگ، جو طبقہ تراویح پڑھتا ہے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں ڈھالتا، حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو قرآن ان کو وارننگ دیتا ہے۔ قرآن کریم ان کو وہ یاد دلاتا ہے، وہ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سمجھاؤ جو میرے وعدے وعید پر یقین ہے، جن کو قرآن کہتا ہے۔ جن کو وعدے وعید پر یقین نہیں، وہ تو رشوت کو بھی، سود کو بھی کہیں گے میری محنت ہے، وہ اس میں تعویل کریں گے کہ بینک میں پیسہ ہے تو کیا ہے، میں اگر اس کو استعمال کرتا اتنے زمانے تک اپنے پاس رکھ کے تو میرا اتنا نفع ہو جاتا، پروفٹ ہو جاتا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی شک نکالے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اس کے جواز کا، اس کے جائز ہونے کا۔ چوری میں بھی جواز نکالے گا، بجلی چوری کرنے میں بھی جواز نکالے گا کہ بھئی سرکار کی تو چوری ہے۔ ایسی استعمال ہو رہا ہے، کبھی نہیں سوچا جاتا کہ قرآن اس کے بارے میں وہ فرمان سناتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو چوری کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور یہ تو قومی خزانے کی چوری ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے، پانی کے میٹر لگوانے میں کبھی پرواہ نہیں ہے، کبھی بجلی کے میٹر کے بارے میں ہم کبھی تفکر نہیں کرتے، بس رو میں بہ رہے ہیں، گندگی خباثت اس میں بہ رہی ہے، چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ امتیازی احسان ہے، اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر موقع سے، ہر لائن سے، ہر طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہر نبی کی ذمہ داری، نبی وہ ہوتا ہے جس کو پیغامبر بنا کے بھیجا جاتا ہے اس کو قوم کی تربیت کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ ضروری نہیں کہ اس کو کتاب بھی دی جائے، لیکن جس کو نئی کتاب دی جاتی ہے، نیا کلام دیا جاتا ہے، ہدایت نامہ دیا جاتا ہے، دستور العمل دیا جاتا ہے نیا، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ آپ کو قرآن کریم کی نعمت، قرآن کریم کی دولت سے نوازا گیا۔ ابھی آنے والا وقت شب قدر کا آ رہا ہے، افطار سحری ہم بڑے مزے سے اڑاتے ہیں، لیکن پورے دن ہم اس بات کا خیال شاید ہی رکھتے ہوں کہ کھانا پینا اور صحبت سے بچنا یہ روزہ ہے، لیکن ہمیں لہو و لعب سے، کھیل کود سے، بے ڈھنگی باتوں سے، بے راہ روی سے، غیر اخلاقی گفتگو سے، گالی گلوچ سے اور الزام تراشی سے اور دل میں بغض رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہماری زبان کا روزہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہماری زبان کا روزہ ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، ہماری آنکھ کا روزہ ہے کہ ہم کسی کو ناجائز نہ دیکھیں، ناجائز طور پر نہ دیکھیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت میں مست رہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، استغفار کریں۔ پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا وظیفہ ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور دوسرے عشرے میں ہمیں کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جو بھی استغفار ہم پڑھیں، اگر اس میں کوئی ہم سے چوک ہو رہی ہے تو اس کا اہتمام کرنے کی طرف ہم بڑھیں۔
ہم اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں اور پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان بچوں کے اندر بھی رونق آئے گی، وہ غلط روش پر نہیں چلیں گے۔ تیسرا اشرا آئے گا تو اس میں اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی، کثرت سے پڑھیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ہماری زندگی میں تراویح کی نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم 11 مہینے قرآن سے وابستگی ہماری اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم سے کامل طور پر ہم جڑ جائیں تاکہ اس کی برکتیں، اس کی فضائل، اس کے فوائد ہماری زندگی میں اتریں، پوری طرح سے ہم منور ہو اس سے۔ پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھیں، اور جو سیکھا ہے اس کو سکھائیں۔ بہت لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے درمیان میں دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم شخصیت، عظیم المرتبت حضرت مولانا، اس میں گرامی آپ کا حضرت مولانا محمد زبیر صاحب، وہاں کا ایک شعبہ ہے تنظیم و ترقی دارالعلوم کا، اس میں آپ ہیں باقاعدہ، اور ہمارے سلیم بھائی کے سسر ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی دارالعلوم اور تمام اداروں کے دارالعلوم کہتے ہیں علموں کا گھر، علموں کا گھر۔ تو جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ اشرف علوم ہو، مظاہر علوم ہو، سب پہلے دارالعلوم ہیں، علموں کا گھر ہے وہ۔ وہاں سے سیکھ کر کے یہ ہمارے حفاظ، ہمارے قاری غفران صاحب ہیں، قاری عرفان صاحب ہیں، مولانا خورشید صاحب ہیں، سب وہیں سے ماشاءاللہ پڑھ کر کے اور اپنے آپ کو مزین کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، پھر عربی پڑھی، عربی کی کتابیں پڑھی، فارسی پڑھی، عقائد پڑھے، اور فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اور الحمدللہ یہ سب رونق آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رونق جو نظر آ رہی ہے وہ مدرسوں کا عطیہ ہے، مدرسوں کے سب یہ برکات ہیں ہمارے اوپر، اور بہت سے لوگ مدارس چلا رہے ہیں۔ ہمارے قاری عرفان صاحب بھی مکتب اور مدرسوں سے وابستہ ہیں، یہ بھی بہت سے مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی کمپیوٹر کے سلسلے میں جدید تعلیم پر ان کی نظر ہے، اور ان کا وہ ہے ایک نشانہ ہدف ہے کہ ہم بچوں کو جو پڑھنا ہے باہر کے یا مقامی، ان کو عصری تعلیم سے سرفراز کرائیں، ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے، تو اس میں کمپیوٹر بھی شامل رکھیں، کیونکہ آج کمپیوٹر نہ جاننا ایسا ہے جیسا آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ قلم، جہاں سورہ علق میں پڑھنے کی ترغیب ہے وہاں قلم کی بھی ترغیب ہے، اور آج کا قلم ہے کمپیوٹر، آج کا قلم وہ نہیں ہے لکڑی والا قلم، نب والا قلم نہیں ہے۔ ہمیں ہاں ضرور پینسل اور اس سے ہم لکھتے ہیں، لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں ترقی ملتی ہے، برابر میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور بازو ان کے کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے شانہ بشانہ، اور کسی سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں ہر تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور لیکن ساتھ ساتھ غلبہ رکھنا چاہیے قرآنی تعلیم کا، قرآنی تعلیم کو غالب رکھیں۔ اگر قرآنی تعلیم کو غالب رکھیں گے تو انشاءاللہ کاشتکار بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا اپنی کھیتیوں میں، کھلیان میں، کھیت کھلیان میں، اور آفیسر بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا، بڑے سے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر بھی اپنے کلینک میں اور اپنی تمام جگہوں میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور IAS IPS بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب قرآن کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ایک دم آنن فانن یہ قوم تباہ ہو جائے۔ قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خود کہ میری حفاظت و نگرانی خود میرا جو محافظ ہے وہ اللہ ہے، جس کا میں کلام ہوں وہ خود حفاظت کرتا ہے میری۔ جس کے سینے میں 60-70 سال سے محفوظ ہو قرآن، اس کی حفاظت اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ، اس رات کا رتبہ کہ جس میں نازل ہوئی وہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جس سینے میں یہ محفوظ ہے، چھپ گیا ہے، وہ سینہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔
اپنے بچوں کو، اپنے سب لوگوں کو دل سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس کے فائدے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اور یہ بالکل نہ سوچیں کہ آج زمانہ قرآن پڑھانے کا نہیں ہے صرف، اگر ہم نے سوچ لیا تو تنزلی آتی چلی جائے گی، قعر مذلت میں ہم گرتے چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، رفعت و بلندی اللہ رب العزت کتاب کے ذریعے عطا فرماتا ہے، رفعت و بلندی۔ آج صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوان کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن سے رشتہ تھا، وہ حافظ تھے، قاری تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ ایسے ایسے قاری موجود ہوئے، ایسے قرہ پیدا کیے اللہ نے پڑھنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو عبیدہ بن جراح، صحابہ کرام، ایسا لہن ہوتا تھا ان کے پڑھنے میں، مزہ آ جاتا تھا۔ تو اس لیے ایسے حفاظ، ایسے قاری ہم چنیں تراویح کے لیے بھی، جن کی قرات میں مزہ آئے، جن کی تلاوت سن کر کے ہمارا دل منور ہو جائے، باغ باغ ہو جائے، کوئی غلطیوں سے لہن جلی لہن خفی نہ ہو، تاکہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ اور خاص طور سے پیسے کی طرف نگاہ رکھنے والوں کا، جو پیسے کو مقصد بنائیں، پیسے کو اولیت دیں، ان سے تو گریز کریں۔ مل جائے نفل میں اور دینا چاہیے، ان کا اعزاز و اکرام ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کی نیت میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ سننے والوں کو چاہیے کہ ان کو عزت و بلندی ان کے دل میں ہے، قدر و قیمت ہے، تو قرآن کی نسبت سے ان کو نوازیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو بس میں اپنی اسی بات پر، چند کلمات پر، جو وعظ نہیں، تقریر نہیں اور کوئی بیان نہیں، بلکہ ایک تذکیر، ایک طرح سے ہم مذاکرہ، ایک سبق تھا جو سنایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل توفیق برحمت فرمائے، اور کوئی خطا نسیان، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ دعا بھی یاد کرا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا، پانی دے دیجیے تھوڑا سا، خشک، گرمی بہت ہو رہی ہے، وہ زبان چل بھی نہیں رہی صحیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط وقنا من عذاب فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم تیرے کلام کو سنا، پڑھا، اے اللہ دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کا جیسا حق ہے وہ حق تو ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، اس کو رب العالمین جس طرح بھی پڑھا سنا ہے اس کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، اے اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری باطن میں انقلاب برپا فرما دے، ظاہر میں انقلاب برپا فرما دے، معاشرے میں سدھار پیدا فرما دے، تمام منکرات سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام سیئات سے، معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم رب العالمین، تیرا سب پر احسان ہے، تیرے اشارے سے دنیا بنی ہے، تیرے اشارے سے مٹ جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اپنے اوپر گھمنڈ ہے، ناز ہے، اے اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو تائبین میں شامل فرما لے، ہمیں شاکرین میں شامل فرما لے، صابرین میں شامل فرما لے، متقین میں شامل فرما لے، تقوی والوں میں شامل فرما لے۔
اے اللہ رب العالمین اپنے بڑوں کا احسان سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مدارس کے تعلق سے ہمارے اندر اے اللہ جذبہ خیر عطا فرما، جذبہ خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں تعاون کرنے کی ہر نیک کام میں اے رب العالمین توفیق مرحمت فرما۔ سلیم صاحب نے اس قرآن کی محفل کا اہتمام کیا، ان کے گھر والوں نے، ان کے والد صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے اور ان کے بھائیوں نے، چاروں بھائیوں نے، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور ان 11-12 دنوں تک اے رب العالمین روز و شب تیرے کلام کی محبت میں ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑا، اے اللہ اپنا آرام ترک کیا، اے اللہ اس لیے کہ قرآن ہمارے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، ہمارے اس فرش پہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اے اللہ ان کے اس درد کو قبول فرما لے، اے اللہ اس درد کو قبول فرما لے، ان کے اس والیانہ شغف کو قبول فرما لے، اے اللہ تا حیات جو سننے والے حضرات دور سے قریب سے اے اللہ چھوٹے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں، بچے بھی آئے، ننھے منھے معصوم بچے بھی اس میں شامل رہے، خواتین نے بھی، ماں بہنوں نے بھی تراویح پوری کی، قرآن سنا، اور تراویح تو برابر جاری رہیں گی۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کی برکت سے پورے رمضان کی تراویح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تراویح کی پابندی کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جو لغزشیں، خطائیں اور اے اللہ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، صادر ہو گئی ہیں، ان کو معاف فرما، اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لینا، مرحومین کو عذاب جہنم سے بچا لینا، مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دینا، صحابہ کرام کے درجوں کو بلند فرمانا، اے اللہ ازواج مطہرات کے درجوں کو بلند فرمانا، اے اللہ شہداء کرام کے درجوں کو بلند فرمانا، جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی پرورش کے لیے، اسلام کو اے اللہ اس کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دی، ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے وجود کا بھی پتہ نہیں ہے، اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین درجات پر فائز فرما دے، اعلی علیین میں مقام عطا فرما دے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، بے شمار درود و سلام اور رحمتوں کا نزول فرما، پڑھنے والے حفاظ کرام وہاں خورشید صاحب، قاری عرفان صاحب، ان حضرات نے سماعت کی، تو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمارا دل بھی نہیں بھرتا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا نام اور اپنی زبان پر آ جائے، اے اللہ صرف اپنی تسکین کے لیے، اپنی تسلی کے لیے اے اللہ رب العالمین یہ نام لیے جا رہے ہیں، کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، اے اللہ نام و نمود سے پاک فرما کر اس پڑھنے پڑھانے والے عمل کو قبول فرما، ہمارے بزرگوں کے والد محترم سلیم صاحب کے ضعیف ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کو سنا، بڑی رغبت سے سنا، بڑے ذوق و شوق سے سنا، بڑی ہمت و محنت اور مجاہدے سے سنا، اور سب نے سنا، حاضرین نے، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لے، بہترین بدلہ عطا فرما دے، اے اللہ اس کی برکت سے زندگیوں میں انقلاب برپا فرما دے، علم کا ماحول بنا دے، قرآن کا ماحول بنا دے، روحانی اور نورانی ماحول بنا دے، ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرما دے، کسب حرام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ استغفار کی ہمیں ہر لمحہ توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما، ہر سنت کی قدردانی ہمارے دلوں میں عطا فرما دے، اے اللہ بدعتوں سے محفوظ فرما، نفاق سے محفوظ فرما، غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ فرما، ہمارے کردار کو منزہ اور پاک فرما دے، ہمارے کردار کو منزہ اور پاک فرما دے، اے اللہ معاشرے کو آلودگی سے پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بڑوں کو بھی راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو اس طرح آباد فرما جیسے آج رمضان میں آباد ہیں، پوری زندگی تا حیات ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہماری غلطی ارکان میں نماز کی ادائیگی میں کوتاہیاں ان کو دور فرما دے، ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے سرفراز فرما، اپنے رسول کی محبت سے سرفراز فرما، اے اللہ مانگنے کے لیے اے اللہ راتیں گزر جائیں، انفرادی
انفرادی دعا بہت اہمیت کی حامل ہے، اجتماعی دعا میں تو سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں انفرادی طور پر، ذاتی طور پر مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، مانگنے کا شوق عطا فرما، تہجد میں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کی آنے والی راتوں کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ پوری زندگی ہمیں اپنی زندگی صحیح سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلق نور عرشی والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔